فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہم پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان جلد سوم تاریخ امامت کے 4 ادوار، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، جبکہ مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ ریڈنگ کے پارٹ 62 میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 543 پر۔ اسی صفحے پہ آپ سے اجازت چاہیے تھی، اور یہ جس موضوع کے اوپر ہم نے پچھلی نشست میں پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ ہے عاشورہ کی عبرتیں، ارتجاع اور ارتداد۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم اب پہنچے ہیں پیج 543 پر۔ پچھلی نشست میں جو پڑھا اس کی 2-3 لائنیں آپ کی سماعتوں کی نظر کہ یہاں کلامی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، بلکہ تاریخ کا ایک گوشہ بیان کرنا اور کچھ حد تک اس تاریخ کا تحلیل و تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیشتر حصہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ بحث بھی صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس کا تعلق شیعہ، سنی اور دوسرے تمام مسلمان فرقوں سے ہے، لہٰذا سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ سب کے لیے اہم ہے۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہیے تھی، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال بعد اسلامی معاشرے کو آخر کیا ہوا تھا جو اس حالت سے اس حالت میں آ گیا؟ یہ وہ اصل مسئلہ ہے کہ تاریخ کے متن میں اس کے متعلق غور و فکر کرنی چاہیے۔ البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی تھی وہ اتنی جلدی خراب ہونے والا نہیں تھا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ابتدائی برسوں کے حالات پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آتی ہے۔ عدالت، بندگی، ذکر الہی وغیرہ کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی معاشرے کے ابتدائی برسوں پر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو بظاہر اس میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، کہیں کہیں کوئی چھوٹی موٹی خرابی نظر آتی ہے، مگر بظاہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈالی ہوئی بنیاد اور جڑیں موجود دکھائی دیتی ہیں۔ مگر یہ حالت برقرار نہیں رہتی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اسلامی معاشرہ کمزوری اور زوال کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور مطلب بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں ایک تلخ حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کا کوئی نام رکھنا چاہیں تو اسے ارتجاع الف ر ت جیم الف عین یعنی سابقہ حالت کی طرف پلٹنا، یا ارتداد الف ر ت دال الف دال یعنی واپس پلٹنا، واپس پیچھے ہونا، نقصان اٹھانا، جو کچھ حاصل کیا تھا اسے کھو دینا کہہ سکتے ہیں۔ اس اصطلاح سے متعلق قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور تاریخ میں گفتگو کی گئی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصطلاح کا تعلق ان قوموں اور ملتوں سے ہے جو بہترین معنوی اور الہی نعمتوں سے لبریز ہیں، یعنی اس اصطلاح کا تعلق زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے نہیں بلکہ اسلام کے بعد کے لوگوں سے ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جن پر ممکن ہے کہ یہ جراثیم اثر کر جائے، یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا تعلق ان قوموں سے ہے اور ان ملتوں سے ہے کہ جو آگے بڑھ چکے ہیں۔ آج کی اصطلاح جن قوموں اور ملتوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، انہوں نے خود کو خدا کے قریب کر دیا ہے،
دوسرے الفاظ میں اس بیماری کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ توجہ فرمائیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ ہم ہر روز کئی مرتبہ سورہ حمد میں ایک جملہ پڑھتے ہیں جس میں ایک طرح سے اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں نعمتوں سے نوازا ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو ہدایت پانے کے بعد دوبارہ غضب الہی کا شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں اس گروہ میں قرار نہ دینا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جسے اللہ نے انعام سے نوازا ہے اور وہ دوبارہ غضب الہی کا شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا نہیں ہوا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں اس گروہ میں سے قرار دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ان انعام یافتگان میں سے قرار دے کہ جو، اب سامعین یہاں پر جو کے بعد لکھا ہے سورہ نساء کی آیت 69، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاء، اس میں یہ سورہ نساء کی آیت 69 میں لکھا ہے کہ اس میں سے ہیں، یعنی کہ جو ان میں سے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ نہ ان لوگوں میں سے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانا فضلتکم علی العالمین، یعنی بنی اسرائیل کا تعلق اس گروہ سے تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، میں نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور عظیم نعمت دیتے ہوئے تمہیں پوری انسانیت پر برتری عطا کی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل نے بعد ازاں خود کو اس قدر گرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ المغضوبی علیہم سے مراد قوم یہود ہے، یعنی ان لوگوں کو تاریخ کے اس تلخ امتحان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ البتہ مسلمانوں کو بھی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے قرآن مجید مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جیسا کہ عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ایک درس زندگی ہونے کے ساتھ ساتھ درس عبرت بھی ہے۔ سبق یہ ہے کہ جو ہمیں کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کا اقدام کیا ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بہت ہی عظیم سبق سکھایا جو اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن سبق کے ساتھ ہی عبرت کا بھی سبق ہے کہ لوگوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہی معصوم ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے اور مجمع عام میں کہ جن کی اس قدر عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ اور دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہی معصوم ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے اور مجمع عام میں جن کی اس قدر عزت و تکریم کیا کرتے تھے اور محبت و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت، کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے نصف صدی گزر جانے کے بعد اس طرح بہیمانہ طور پر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ اس امت نے حسین ابن علی علیہ السلام کو ان لوگوں کی نظروں کے سامنے کہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ وہ دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہوا کرتے تھے، اور یہ سب باتیں انہوں نے حسین علیہ السلام کے بارے میں سن رکھی تھیں، تو پھر بھی اس بہیمانہ طرز پر انہیں شہید کر ڈالا۔ یہ ایک عبرت ہے۔ کیا یہ مذاق والی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی نواسیوں کو فتح شدہ غیر اسلامی سرزمینوں کی عورتوں کی طرح لوگوں کے مجمع میں لا کر گلیوں اور بازاروں میں گھمایا جائے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت کی توہین کی جائے؟ ایسا کیا ہو گیا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ یہ وہی عبرت ہے جو ایک سبق سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یہ تاریخ اور واقعات کی گہرائی اور باریک بینی سے جائزہ لینے کے مترادف ہے۔ اب میں یہاں پر ارتجا الف ر ت جیم الف عین ارتجا، ارتداد یا رجت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھی اس موقع پر لفظ ارتجا استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے کوفے میں اس بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ریشم یا روئی کا تانا بانا بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور پھر بڑی محنت سے بیٹھ کر اس کی گرہوں کو کھولنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسے اپنی اصلی شکل میں بغیر کاتے ہوئے ریشم یا روئی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار کتاب تاریخ فاطمہ والحسن والحسین، ابواب ما یختص بتاریخ الحسین بن علی اور باب نمبر 39 حدیث نمبر 1۔ پھر لکھا ہے کہ رجت یعنی واپس پلٹنا، یعنی اپنی پچھلی جگہ پر واپسی، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس نقطے کی جانب اشارہ فرما رہی ہیں، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رجت کا خطرہ اسی حد تک موجود ہے کہ جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں موجود تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے گزر جانے کے بعد ان واقعات کا وقوع پذیر ہونا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کہ ان پر نزول وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جب بھی کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہوتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، فوراً قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی اور وحی الہی کا نزول بالکل ہی واضح، صریح اور بغیر کسی ابہام کے ہو جاتا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قدر تعمیری اور مثبت کام اور اقدامات کے بعد اس قدر وحشت ناک اور بھیانک طور پر رجت پسندی کہ جس کو نہ تو بھلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر یقین کیا جا سکتا ہے، تاریخ کی پیشانی پر بدنما داغ نقش کر جاتی ہے۔ اس لیے اس کو رجت پسندی یا ارتداد کا جراثیمی کیڑا ہی کہا جا سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ البتہ یہاں پر یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اس رجت اور اس رجت اور اس رجت کے درمیان کہ جو شیعوں کے اصول میں سے ہے فرق ہے، اور یہاں پر اس کے بارے میں سمجھایا ہے حاشیے میں کہ رجت کے معنی واپس لوٹنے اور پلٹنے کے ہیں، اور اصطلاح میں رجت کے معنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد تاریخ کے بعض اچھے اور برے لوگوں کا واپس پلٹنا ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف کی جانب یہاں لکھا ہے کہ اب میں یہاں پر چند مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ تاریخ کی کتابیں ایسی ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہیں کہ اس کے بعد میں کسی شیعہ تاریخ سے کوئی حوالہ نقل میں نہیں کروں گا، یہاں تک کہ ابن قتیبہ یا قتیبہ قاف تے یہ بے جیسے اہل سنت کے ان مورخین سے کوئی بات نقل نہیں کروں گا جو خود ان کے یہاں مورد تنقید و تردید ہیں۔ ابن قتیبہ دینوری نے کتاب الامامت والسیاست میں اس حوالے سے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، مگر ہم یہاں ان کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ زیادہ تر تاریخ ابن اسیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ البتہ ابن اسیر کی کتاب کامل التواریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتاب اموی اور عثمانی تعصب سے کس قدر بھری ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یوم الدار میں حضرت عثمان کو مصر، کوفہ، بصرہ اور مدینہ والوں نے قتل کیا تھا، اور مختلف روایات نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس حادثے کی وجوہات اور اسباب ایسے ہیں کہ جنہیں نہ یہاں ذکر کروں گا اور نہ بتاؤں گا۔ اسی طرح وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کی جلاوطنی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاویہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ کو بغیر زین کے اونٹ پر سوار کرا کے مدینہ بھیجا، اور اس کے بعد ربضہ کی جانب انہیں علاقہ بدر کیا گیا۔
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ جنہیں میں تحریر نہیں کر سکتا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 38 صفحہ 360۔ پھر ہے اگلے پیراگراف کی طرف آ گئے ہم، لکھا ہے کہ ان کے اس عمل کی ان دو وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور تھی کہ یا تو انہوں نے آج کی اصطلاح کے مطابق سینسر سے کام لیا تھا یا پھر وہ تعصب میں مبتلا ہوئے۔ بہرحال وہ نہ تو شیعہ تھے اور نہ تشیع کے حامی، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان اور بنی امیہ کے حامی اور طرفدار تھے۔ چنانچہ اب ہم تمام مطالب ابن اسیر ہی کے حوالے سے نقل کریں گے۔ ان 50 سالوں میں خواص کو آخر کیا ہوا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ غور و فکر اور دقت نظر کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب حالات ذیل کی 4 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں: 1 بندگی، 2 معرفت، 3 عدالت اور 4 عشق و محبت۔ ان کے متعلق چند تاریخی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سعید بن عاص کا تعلق بنی امیہ اور حضرت عثمان کی قوم اور رشتہ داروں سے تھا۔ ولید بن عقبہ بن ابی معید میم عین یہ دال معید سعید بن عاص، یہ وہی شخص ہے جو امام علی علیہ السلام کی زندگی پر بننے والی فلم میں جادوگر کے قتل کے منظر میں اس کے اس کام کی تائید کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کی محفل میں ایک مرتبہ کسی نے طلحہ کے بارے میں کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ کتنا سخی اور فیاض ہے، اس نے ضرور کسی کو کچھ دیا ہوگا یا پھر اس نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی۔ اس کے جواب میں سعید بن عاص نے کہا کہ جس کی ملکیت میں نشاستج کے بارے میں لکھا ہے کہ کوفے کے نزدیک بہت بڑا زرخیز علاقہ تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی طلحہ کی ملکیت تھی، تو جس کی ملکیت میں نشاستج نون شین الف سین تے جیم کا علاقہ ہو، اسے تو فیاض اور سخی ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر میرے پاس بھی ایک ایسی جاگیر ہوتی تو اللہ بھی تمہاری زندگی کو خوشحال بناتا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان میں ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے تم انہیں فیاض اور سخی کہہ رہے ہو۔ اگر آپ ان کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور کے زہد اور تقوی کے ساتھ موازنہ کریں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے چند سال بعد حکمرانوں اور صحابہ کرام کے طرز زندگی میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی اور وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10 اور 15 سال کے بعد حالات اس حد تک بدل گئے تھے۔ دوسری مثال بصرہ کے حاکم جناب ابو موسیٰ اشعری کی ہے۔ یہ وہی ابو موسیٰ ہیں جو حکمیت کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے ممبر پر جا کر جہاد اور فداکاری کی فضیلت بیان کرنا شروع کی تو بہت سے ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے پاس سواری کے لیے گھوڑے نہیں تھے۔ انہوں نے پیادہ جہاد کی فضیلت میں ایسی باتیں کی کہ بعض لوگوں نے سواری ترک کر کے پیادہ شرکت کرنے کی ٹھان لی، یہاں تک کہ بعض نے یہ کہتے ہوئے کہ ان سواریوں کی وجہ سے ہمارے اجر و ثواب میں کمی آ رہی ہے، اپنی سواریوں اور گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور کہنے لگے کہ جاؤ ہم تم پر سوار نہیں ہوں گے، ہمیں سواری نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ ثواب چاہیے، لہٰذا ہم اسے پانے کے لیے پیادہ جنگ لڑیں گے۔ مگر بعض دوسرے مسلمانوں نے جلد بازی کے بجائے سوچ بچار سے کام لیتے ہوئے پیادہ جہاد کی فضیلت بیان کرنے والے حکمران کی عملی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ پیادہ جہاد کی اتنی فضیلت بیان کرنے والے حاکم خود کیسے شرکت کرتا ہے، وہ اپنے قول کے مطابق عمل کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد پیدل یا سوار جنگ میں شرکت کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ پھر لکھا ہے فلما خرجا، یہ مطالب تاریخ ابن اسیر کی عبارت کے عین مطابق ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اخرجا ثقلہ من قصرہ علی 40 بغلاً، کہ ابو موسیٰ قیمتی سامان سے لدے
40 خچروں کے ساتھ اپنے قصر سے باہر نکلے اور میدان جنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس دور میں بینکوں کا رواج نہیں تھا اور لوگ حکومتوں پر اعتماد بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حاکم بصرہ کو خلیفہ وقت نے دوران جنگ معزول کر دیا تھا۔ ان باتوں کے پیش نظر یہ لوگ اپنی تمام قیمتی اشیاء جنہیں معزولی کے بعد قصر اقتدار سے نکال کر ساتھ لے جانا ممکن نہ ہوتا، جدھر جاتے اپنے ہمراہ لے کر جاتے تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری بھی قیمتی اشیاء سے لدے 40 خچر اپنے ہمراہ میدان جنگ کی جانب لے کر گئے۔ جو لوگ پیدل جا رہے تھے انہوں نے ابو موسیٰ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہنا شروع کیا کہ ہمیں بھی ان اضافی چیزوں کے ساتھ سوار ہونے دو۔ یہ کیا ہیں جو تم اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے جا رہے ہو؟ ہم پیادہ ہیں، ہمیں بھی سوار کراؤ۔ جس طرح سے تم ہمیں پیدل چلنے کی ترغیب دے رہے تھے، تم بھی اپنی سواری سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ پیدل سفر کرو۔ یہ سن کر ابو موسیٰ نے تازیانہ نکالا اور لوگوں کے سر اور چہروں پر مارتے ہوئے کہنے لگے کہ تم لوگ فضول باتیں کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مدینہ آ کر حضرت عثمان سے اس کی شکایت کر دی اور انہوں نے ابو موسیٰ کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ یہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کی اہم اور بڑی شخصیت ابو موسیٰ اشعری کی داستان، جن کا شمار امت کے خواص میں ہوتا تھا۔ تیسری مثال سعد بن ابی وقاص کی ہے۔ جب وہ کوفے کے حاکم بنے تو بیت المال سے قرضہ لیا۔ اس وقت بیت المال حاکم کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا بلکہ حکومت اور لوگوں کے مالی معاملات دیکھنے کے لیے کسی آدمی کو معین کیا جاتا تھا جو براہ راست خلیفہ کو جواب دہ ہوتا تھا۔ کوفے کے حاکم سعد بن ابی وقاص تھے، جبکہ بیت المال کی ذمہ داری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے اور عالی مقام صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے بیت المال سے کچھ دینار یا درہم قرضے لیے تھے جسے بعد میں نہیں لوٹایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے سعد بن ابی وقاص سے جب قرض لوٹانے کے لیے کہا تو انہوں نے عدم دستیابی کا بہانہ کرتے ہوئے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں ان کے مابین معاملہ پہلے تلخ کلامی اور پھر تو میں تک پہنچ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے صحابی عتبہ بن ابی وقاص، جو ایک بہت ہی محترم شخصیت تھے، آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ تم دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو، لوگ ہر معاملے میں تمہاری جانب دیکھتے ہیں، البتہ لہٰذا ضروری ہے کہ اس معاملے کو لڑائی جھگڑے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر حل کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے جب دیکھا کہ معاملہ اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے تو باہر آئے اور آ کے کچھ لوگوں کو سعد بن ابی وقاص کے گھر سے بیت المال کی رقم لے کر آنے کے لیے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں درہم و دینار موجود تھے۔ تو جب سعد کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے چند آدمیوں کو جمع کر کے انہیں حکم دیا کہ ان کے گھر سے درہم و دینار لے جانے سے روکا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی جانب سے بیت المال کا قرض نہ لوٹانے پر ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بعد میں یہی سعد بن ابی وقاص 6 رکنی شورا کا ممبر بن جاتے ہیں اور کچھ سال بعد صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی کہ جس کے بارے میں ابن اسیر لکھتا ہے کہ فکانہ اول ما نزع بہی بہنا اہل الکوفت یا اس کے علاوہ ایک بریکٹ میں پھر لکھا ہے کہ نزع بہی بہنا اہل الکوفہ، یہ پہلا حادثہ تھا کہ جس میں کوفہ والوں کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے خواص میں سے ایک شخص کا مادیت اور دنیا پرستی میں حد سے بڑھ جانا اور اپنے نفس کو آزاد چھوڑنا تھا۔ اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے مسلمان جنگجوؤں نے جب افریقہ جو کہ آج کے تیونس اور مغرب پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیا تو غنائم کی صورت میں مال و دولت کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے ہاتھ لگا، جسے انہوں نے مسلمان مجاہدین اور عام لوگوں میں تقسیم کرایا اور اس کا 5واں حصہ اس وقت کے دستور کے مطابق خلیفہ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ تاریخ ابن اسیر
کتاب کا نام ہے یہ، اس کے مطابق خمس کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ البتہ اس داستان کے ضمن میں انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ خمس کی مقدار بہت زیادہ تھی جسے انہوں نے مدینہ ارسال کر دیا تھا۔ بہرحال جب مال غنیمت کا یہ 5واں حصہ مدینہ پہنچا تو مروان بن حکم نے اسے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں یہ مال غنیمت اسے 5 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا گیا۔ 5 لاکھ درہم کوئی معمولی رقم نہیں تھی، مگر اس خمس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ بعد میں خلیفہ پر ہونے والے اعتراضات میں سے ایک یہی تھا کہ انہوں نے بیت المال کے اتنے بڑے ذخیرے کو اتنی کم قیمت پر مروان کو کیوں فروخت کر دیا تھا، مگر خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی کہ مروان میرا قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی مالی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ میں اس طرح سے اس کی مالی اور اقتصادی حالت بہتر بنانا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواص کا طبقہ مادیات میں غرق تھا۔ ایک اور واقعہ یہاں لکھا ہے، وہ کیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کے بعد ولید بن عقبہ بن ابی معیط میم عین یہ توئے کو کوفے کا حاکم مقرر کیا گیا۔ یہ وہی ولید ہے جسے آپ بخوبی پہچانتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی بنی امیہ اور خلیفہ کے رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ جب اسے کوفے کا گورنر بنایا گیا تو لوگوں نے چہمگوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ حکومت کوفہ کی باغ ڈور اس کے حوالے کی جائے۔ ولید جس طرح حماقت اور بے وقوفی میں شہرت رکھتا تھا، اسی طرح فسق و فجور میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ یہ وہی ولید ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیت اتری ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6، اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور قرآن مجید نے اسے فاسق کہا تھا کیونکہ وہ ایسی خبر لے آیا تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سے افراد کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، جس کا ہم نے بھی ترجمہ پڑھا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کر لیا کرو۔ قرآن مجید جس فاسق کی نشاندہی کر رہا ہے یہی ولید ہے، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی بات تھی۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ معیار، اقتدار اور لوگ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس شخص کو قرآن مجید نے صراحتاً فاسق کہا تھا اور اسی قرآن کی مسلمان روزانہ تلاوت کرتے تھے، اس کے باوجود ولید کوفے کا حاکم بن جاتا ہے، اور اس پر سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دونوں تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی نظر ولید پر پڑتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ جب ہم مدینے سے یہاں چلے آئے ہیں تم نیک بنے ہو یا نہیں، مجھے اس کا کچھ علم نہیں۔ ابن اسیر اس کی دوبارہ پڑھتے ہیں، ابن اسیر اس کی بات کچھ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے بعد تم نیک بنے ہو یا لوگ برے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم جیسوں کو شہر کا حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص نے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسا احمق آدمی اب سمجھدار ہو چکا ہے، یا ہم احمق بن چکے ہیں کہ تم جیسوں کو ہم پر ترجیح حاصل ہوئی ہے۔ ولید نے یہ سن کر ان سے کہا کہ اے ابو اسحاق، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے سعد بن ابی وقاص، پریشان نہ ہو، نہ تو میں سمجھدار ہوا ہوں اور نہ تم احمق بن چکے ہو، بلکہ یہ بادشاہت اور حکومت کا معاملہ ہے۔ الہی حکومت اور ولایت و خلافت بادشاہت میں بدل چکی ہے، جو خود ایک عجیب واقعہ ہے۔ زمانہ اگر آج کسی پر مہربان ہے تو کل کسی اور پر ہوگا، وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گردش کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر عربی کی ایک لائن ہے جس کا ترجمہ کہ دوپہر کا کھانا کوئی کھاتا ہے تو شام کا کھانا کوئی اور کھاتا ہے۔ یہ یہاں پہ بریکٹ میں لکھی تھی، اس کا سارا ترجمہ حاشیے سے ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اس لیے یہ باتیں ان پر بہت گراں گزریں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ تم لوگوں نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان رضی اللہ سے پوچھا کہ تیری نظر میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ سلمان فارسی رضی اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قابل احترام اور معتبر صحابی تھے، اور آپ رضی اللہ کی رائے اور فیصلے اہمیت کے حامل ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ نے آپ رضی اللہ سے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے لیے کہا، تو حضرت سلیمان نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم نے اگر لوگوں کے مال سے 1 درہم یا زیادہ یا کم لیا اور اسے اپنے لیے رکھا یا کسی غیر مستحق کو دے دیا تو اس وقت تم بادشاہ کہلاؤ گے، نہ کہ خلیفہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے یہ معیار بتایا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ابن اسیر لکھتا ہے کہ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے۔ یہ ایک انوکھی نصیحت ہے کیونکہ معاملہ خلافت کا ہے۔ ولایت سے مراد صرف حکمرانی اور فرما روائی نہیں، بلکہ ولایت لوگوں کے ساتھ عشق و محبت، پیوستگی اور معاشرے کے ہر فرد کے دکھ درد میں شریک ہونے کا نام ہے، جبکہ بادشاہت میں بادشاہ کو لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہ تھی خواص سے متعلق چند باتیں جن کی حالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چند سالوں میں اس نہج تک پہنچ گئی تھی۔ البتہ یہ سب خلفائے راشدین کے دور کی باتیں ہیں، جس میں خلفاء اور حکمران محتاط اور پابند ہوتے تھے اور دینی مسائل کو اہمیت دیتے تھے، کیونکہ انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک طویل مدت تک رہنے کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں مدینے میں گونج رہی تھیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی اس معاشرے میں موجود تھی۔ بعد میں جب خلافت شام منتقل ہوئی تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا۔ اگلے پیراگراف میں کہ یہ تھی خواص کے متعلق چند چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ اگر کوئی اسی تاریخ ابن اسیر یا ہمارے مسلمان بھائیوں کی معتبر تاریخ کی دوسری کتابوں کو کھنگالے اور تحقیق کرے تو اس جیسی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ فطری بات ہے کہ جس معاشرے میں عدالت اور خدا کی بندگی نہ ہو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں لوگوں کا ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کی مکمل آرزو ہی مال و دولت جمع کرنا، ان میں اضافہ کرنا اور پست چیزوں کے ساتھ دل لگانا ہو جائے تو معاشرے میں دینی معارف بیان کرنے والے کعب الاخبار جیسے ہو جاتے ہیں۔ کعب الاخبار ایک یہودی تھا جس نے نہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام لایا تھا، بلکہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے دور میں بھی مسلمان نہ ہوا، اور حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا اور حضرت عثمان کے دور میں مر گیا۔ بعض لوگ یعنی کعب الاحبار، یہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، کعب الاحبار کو لکھتے اور پڑھتے وقت کعب الاخبار لکھتے اور پڑھتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ اصل ہے احبار، یعنی ہبر کی جمع ہے، بیرے ہبر کی جمع ہے، اور ہبر یہودی عالم کو کہتے ہیں۔ کعب یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا جو بعد میں مسلمان ہوا اور لوگوں کے دینی مسائل کو بیان کیا کرتا تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کعب الاحبار ہے نہ کہ کعب الاخبار۔ ایک مرتبہ وہ حضرت عثمان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ وہاں تشریف لے آئے۔ اس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ سے کچھ کہا جس پر آپ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم ہمیں اسلامی احکام کی تعلیم دیتے ہو، جبکہ ہم نے اسلامی احکامات خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115۔ جب معیار باقی نہ رہے، اقدار کم ہو جائیں، ظاہر کھوکھلے ہو جائیں اور مال و دولت اور دنیا کی محبت لوگوں پر غالب آ جائے تو ایسے میں اپنی زندگی عظمت و بزرگی کے ساتھ گزارنے، دنیا کے مال و زر سے بے نیاز
اور اسلام کے اس عظیم پرچم کو اٹھانے والے اور اسلامی اور الہی معارف کے ماہر افراد کے سامنے جب کوئی تازہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے فہم اور سوچ کے مطابق بات کرتا ہے تو اسلام لانے میں سبقت رکھنے والوں پر اس کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عوام الناس عام طور پر خواص کی پیروی کرتے ہیں اور خواص جس سمت حرکت کرتے ہیں عوام بھی ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ممتاز اور نامور افراد کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ وہ اگر منحرف ہو جائیں تو ان کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے برعکس عمل ہو رہا ہے اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، تب وہ بھی اسی رخ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ حاکم بصرہ نے مدینے میں خلیفہ وقت کے نام ایک خط لکھا کہ مفتوحہ علاقوں سے جو ٹیکس ہمیں ملتا ہے اسے ہم اپنے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، مگر بصرہ کے لیے یہ مقدار ناکافی ہے کیونکہ یہاں لوگوں کی تعداد میں پہلے سے بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے لیے مزید 2 شہروں کے ٹیکس کی اجازت دیں گے؟ یہاں سوالیہ نشان ہے۔ کوفے والوں کو جب اس بات کی خبر ملی کہ حاکم بصرہ نے خلیفہ سے اپنے لوگوں کے لیے 2 مزید شہروں کا خراج منظور کیا ہے تو وہ بھی اپنے حاکم کے پاس امڑ آئے۔ سامعین، اس کے بعد کیا ہوا اس کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ 554 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی پیراگراف پڑھا ہے، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔